بزرگوں عزیز دوستو، سب سے پہلا بنیادی کام جو ہم سب کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ یقین سیکھیں جو یقین ہمیں اللہ کے حکموں پر ڈال دے، اللہ کی اطاعت پر چلاوے، اور اعمال اس ایمان سے اندر کا تقاضا بنے۔ پہلا کام اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو درست کرنے کے لیے دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے۔ یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ بلکہ حضرت فرماتے تھے مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، کہ اپنے ایمان کو حرکت دینے کے لیے، اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو ایمان کی دعوت۔ ایمان کی دعوت میں کیا ہے کہ ایمان کی دعوت میں اللہ کی قدرت کا، اللہ کی بڑائی کا، کہ اللہ کی قدرت کا تعارف کرانا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، تاکہ اس کی قدرت کا یقین دل میں اترے اور اس کی بڑائی دل میں اتر کر اس کے غیر کی بڑائی دل سے نکلے۔ یہ مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کی دعوت کا خود محتاج بناؤ، کہ دعوت تو خود داعی کے اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ تو غلط فہمی پیدا ہو گئی مسلمانوں میں کہ دعوت غیروں کے لیے ہے۔ تو جماعت جاوے تو لوگ کہیں لو مسلمان، کہ لو بھائی مسلمان کو دعوت دینے آئے، کہ جاؤ غیروں کو دعوت دو۔ کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں ایمان لاؤ، اور اسلام کی دعوت غیروں کے لیے، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو بنیادی بات ہے یہ، ابتدائی چیز ہے یہ کہ ہم ایمان کی دعوت کو اپنے لیے سمجھیں کہ ایمان کی دعوت یہ ہے۔ اس طرح ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے روزانہ مسجد کو وقت دیں گے، مسجد میں، تعلیم کے حلقوں میں اور دعوت کے حلقوں میں، ایمان کے حلقوں میں، اس میں بیٹھ کر ایمان سیکھو۔ یہ صحابہ کی سنت ہے جو امت سے ختم ہو گئی، امت سے ختم ہو گئی ہے کہ ایمان سیکھنا مسجد میں چلو۔ بلکہ یہ بات پیدا ہو گئی کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کہ وہ آندھی چلے تو مسجد، اور کوئی فاقہ آ جائے تو مسجد، اور بیماری آئے تو مسجد، ہر مسئلے کا حل مسجد تھا۔ اب صرف مسجد کا عمل نماز رہ گیا، وہ بھی نمازیوں کے لیے، کہ نہیں، بلکہ ہم نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کے لیے۔ اور پھر جو ایمان سنا ہے مسجد کے میں تعلیم جو ہے مسجد کے حلقوں میں، اس ایمان کی باہر نکل کر دعوت دیں، کیونکہ ہم دعوت دیں گے اور ایمان کی مجلسوں میں ایمان سیکھیں گے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حقیقت کو مانگیں گے۔ اس سے اندر، کیونکہ اندر ایمان اندر آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، یوں آتا ہے روایت میں کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے ہم انہیں ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے کہ اللہ انہیں علم اور ایمان سے نوازیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایمان کی دعوت کا اپنا آپ کو محتاج بنائیں، کہ ہاں ہم ایمان کی دعوت دیں گے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خوب اللہ کا تعارف کراؤ۔ سارے نبیوں کی مشترکہ محنت ہے اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، ہر نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہے، ہر نبی، تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ میرا کلمہ ہے، اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کا یہی کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی ہم نے بھیجا اس کو ہم نے کلمے کی وحی کی ہے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو جو کام نبیوں میں منتقل ہوتا آ رہا تھا کہ وہ کام امت کے ذمہ آ گیا، کہ جو صحابہ کا پہلا کام تھا وہ امت کا پہلا کام، یہ یقین کا سیکھنا اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی دعوت دو۔ ورنہ جب اللہ کی دعوت
اللہ کی وحدانیت کی دعوت نہیں دی جائے گی تو ایمان والوں میں دوسرے خدا پیدا ہوں گے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے ہی سے اللہ کی وحدانیت باقی رہے گی، ورنہ اندر دوسرے معبود پیدا ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو بزرگوں، ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں روزانہ ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھا جاتا ہے، یہ ایمان کوئی خیالی چیز نہیں ہے، ایمان کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کی مجلسوں میں سیکھا جاتا ہے۔ امت کے اندر اس بات کا یعنی رواج ڈالو، شعور پیدا کرو کہ ہاں ہمیں ایمان سیکھنا ہے، تو روزانہ طے کرو کہ ہمیں مسجد کو وقت دینا ہے ایمان سیکھنے کے لیے، اور اس ایمان کی دعوت کو ہر ایک کو، اور رو کر اللہ تعالیٰ سے پھر ایمان کی حقیقت کو مانگو۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ مسنون دعائیں بھی ایمان کی ہیں جس میں ایمان کو مانگا جا رہا اللہ سے۔ تو حکم ہے اس کا کہ ایمان ایسے لاؤ جسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ تو ایمان صحابہ تو نمونہ ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے۔ ہمیں بھی اس کا حکم ہے، قیامت تک انسانوں کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ جسے ایمان صحابہ کرام لائے۔ کہ وہ ایمان کیسے آئے گا؟ کہ وہ ایمان ان کے طریقے سے آئے گا، کہ جب یہ ایمان آئے گا تو پھر اطاعت اندر آئے گی، کہ پھر اندر اطاعت پیدا ہوگی، وہ اطاعت اللہ کو راضی کرے گی، اللہ کی رضا سے حالات ٹھیک ہوں گے، دنیا آخرت کی نجات اس میں ہے۔ تو ایمان، دعوت سے ایمان، اور ایمان سے اعمال، اعمال سے اللہ کی رضا سے کامیابی۔ ایسا نہیں ہے کہ محنت سے اسباب اور اسباب سے دین، اور دین سے حالات کا ٹھیک ہونا، کہ نہیں اسباب سے دین نہیں چلتا، بلکہ دین سے اسباب چلتے ہیں، اسباب سے دین نہیں چلتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اسباب ہوں گے تو دین چلے گا۔ نہیں میرے دوستو، دین ہوں گے تو یہ اسباب چلیں گے تابع ہو کر، اور اگر دین نہ ہوا، اسباب ہوئے، تو اسباب کی پیٹھ پر دین نہیں چلے گا، کہ بغیر دین کے تو اسباب پر بے دینی چلے گی۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان سیکھو، اور رو کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگو، کہ جب یہ ایمان آئے گا تو پھر اطاعت آئے گی، کہ اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے، اپنے تعارف کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کے دے رہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے، کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے، کہ جو نماز کو قائم کرے گا کہ یہ نماز اس میں اللہ کی یاد پیدا کرے گی، اور جو نماز کو ضائع کرے گا کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچنے کا سب سے زیادہ مختصر راستہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر سے ملا دیتا ہے، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان جو باڑ ہے وہ صرف نماز ہے، جو آڑ ہے، جو دیوار ہے وہ نماز ہے، کہ جب مسلمان نماز چھوڑ دے گا تو پھر اس کے کفر تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہ یہ کفر کے راستے پر پڑ گیا، یہ مسلمان کفر کے راستے پر پڑ گیا۔ امت میں ارتداد آتا اسی راستے سے، کہ جو نماز پر ہیں کہ وہ دین پر باقی رہیں گے، اور دین پر کہ اسلام پر تو کم سے کم رہیں گے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے جاتے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ لوگ دھوکے میں ہیں
مسجد بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا،